جی آپ دیکھ رہے ہیں عالیہ شاہ آفیشیل بریکنگ بیریئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ عالیہ شاہ. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. ہمارے ساتھ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں پولیٹیکل اینالسٹ اور کالمنسٹ جناب حامد خان باشانی صاحب. سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. سر آج دو ٹاپکس پر ہم بات کریں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اور انڈس واٹر ٹریٹی پہ کیونکہ بہت بات ہو رہی ہے اور اب یہ خبر آئی ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ہے اس کو ریسپونڈ کیا گیا ہے. کافی دن گزرنے کے بعد پاکستان نے اس کا جواب بھیجا ہے، اور جو یہ کمیشن ہے انڈس واٹر ٹریٹی کے ہمارے پاکستان کی طرف سے، ان کی طرف سے جواب گیا ہے ان کو. تو یہ کس حد تک یہ ایشو بڑھے گا اور اس میں کیا فیصلہ ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، ایک تو اس پہ بات ہوگی سر. لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر بڑی اس وقت وائرل ہو رہی ہے اور چل رہی ہے. ایک تو یہ کہ انڈیا کی ایک بہت ہی زبردست خاتون ہے اور جن کا نام ہے سدھا مورتی. وہ ان کو سول ایوارڈ سے نوازا گیا، اور اس میں کیونکہ وہ جو اکشتا مورتی فرسٹ لیڈی آف یو کے ہیں، وہ ان کی والدہ ہیں، ان کی مدر ہیں، تو وہ بھی اس میں سیریمنی میں جو ہے موجود تھی. تو آپ نے بھی دیکھی ہوں گی تصویریں ہر جگہ پہ جو ہے وائرل ہو رہی ہیں ویڈیوز. تو سر اس کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ایک تو یہ کہ فرسٹ لیڈی یو کے کی انڈیا میں جا کے وہ ترانہ پڑ رہی ہے ساتھ کھڑے ہو کے، اور پھر یہ کہ ان کو پہلے پیچھے کی رو میں بیٹھی تھی، پھر وہ آگے کی رو میں آئی. دیکھیں جی، اس میں جو ہے وہ کہنا کیا ہے، ظاہر ہے یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک شخص جو ہے وہ اگر ایک انڈین اوریجن کا ہے، کوئی خاتون ہے یا مرد ہے، تو وہ اگر کہیں آ کے باہر کے کسی ملک میں کسی بڑے عہدے پہ چلا جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی جو اپنے ملک کے ساتھ ایک خاص قسم کی وابستگی ہے، یا وہاں جو فیملی ٹائز ہیں یا جو ایسی چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے ظاہر ہے کہ اس کا وہ تعلق بالکل ہی ختم تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اس طرح کرے. تو ظاہر ہے جب ان کی فیملی ممبر کو ایک سول ایوارڈ مل رہا ہے تو اس میں شرکت ایک نارملی آپ کچھ بھی ہیں، فرسٹ لیڈی ہیں یا پرائم منسٹر ہیں، تو اس میں شرکت جو ہے وہ ایکسپیکٹ کی جاتی ہے فیملی ممبر کی. تو اس حوالے سے جس طریقے سے ان کو وہاں پہ اکوموڈیٹ کیا گیا، جو ٹریٹمنٹ ان کو دی گئی، وہ تو فنکشن کے حوالے سے تو یہ لگتا ہے کہ ان کو ایز اے فرسٹ لیڈی انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، بلکہ انہوں نے ایز اے فیملی ممبر اس میں شرکت کی. لیکن جو ایڈمنسٹریشن وہاں پہ تھی، جو منتظم تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے پھر ان کے پروٹوکول کے مطابق ان کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا، جو کہ ظاہر کرنا چاہیے تھا کہ کسی بھی ملک میں آپ اگر بطور گیسٹ اس طرح کی کوئی پرسنالٹی اپیئر ہوتی ہے کسی ایونٹ میں، تو اس کو ظاہر آپ اگنور نہیں کر سکتے. اس کا جو بھی سٹیٹس ہے اس حوالے سے جو پروٹوکول ہے وہ بنتا ہے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال ایک جو ہے وہ ایک اچھا جسچر تھا آن انڈین پارٹ کے. بعد میں اس نے جو ترانے وغیرہ میں شرکت کی جے شنکر کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. لیکن اس حساب سے اس میں باٹم لائن یہ ہے کہ آفٹر آل وہ ایک انڈین خاتون ہے جی. دیکھیں یہ ان ملکوں میں جتنے لوگ امیگرینٹ ہو کے آئے ہیں، اسپیسیفکلی جو فرسٹ جنریشن کے لوگ ہیں، سیکنڈ جنریشن کی دوسری بات ہے، یعنی جو خود جو امیگریٹ ہو کے آئے ہیں، آنے والے لوگ ہیں مختلف ملکوں سے، ان کا جو کنٹری آف اوریجن ہے اس کے ساتھ تو ان کی وابستگیاں جو ہیں ان ملکوں سے کہیں زیادہ ہیں. ان ملکوں کو تو وہ جو ہے جو اس کے بینیفٹس ہیں یا اس کی جو آپ کو فوائد ملتے ہیں ڈیموکریسی کی وجہ سے یا ایکول اپارچونیٹی کی وجہ سے، کہ لوگ سارے لیڈر کراس کر کے تو پرائم منسٹر تک بھی بن جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ان کی جو ہے نا وہ بہت ساری ایفیلیشن بیک ہوم کے ساتھ رہتی ہے. اسپیسیفکلی خصوصاً انڈیا میں آپ دیکھیں کہ انڈیا کا لا یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈوئل سٹیزن شپ یعنی دونوں ملکوں کی شہریت نہیں رکھ سکتے. کہ اگر آپ نے جو ہے وہ برٹش سٹیزن شپ لے لی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر ناٹ اے انڈین سٹیزن اینی مور. اس میں آپ کو وہ کسی حد تک اکوموڈیٹ کرنے کے لیے جو ان کا فارن ریزیڈنٹ کا جو ہے سٹیٹس ہے وہ دے دیتے ہیں، کوئی کارڈ دے دیتے ہیں، کوئی آئی ڈی دے دیتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بڑا ایک کلیئر قسم کی ڈسٹنکشن رکھی ہوئی ہے کہ یہ آدمی جو ہے اس نے دوسرے ملک کی سٹیزن شپ لے لی تو ہی از ناٹ انڈین اینی مور. یہ ایک اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ کروڑوں کی تعداد میں انڈینز جو ہیں مختلف ملکوں میں یہاں آتے ہیں تو وہ ان کی ایفیلیشنز برقرار رہتی ہے، ویزے لے کے جاتے ہیں.
جس طرح پاکستانی جاتے ہیں، حالانکہ پاکستان میں ڈبل سٹیزنشپ کا ایک تصور ہے. تو اس حساب سے جو ہے اس چیز کے باوجود ان کی ایفیلیشن ہے کہ ان کو انڈین سٹیزن نہیں مانا جاتا. تو اس اعتبار سے ایز اے فرسٹ لیڈی آف دی یونائٹڈ کنگڈم ان کا جو پروٹوکول بنتا ہے وہ بہرحال ایز اے فرسٹ لیڈی آف یونائٹڈ کنگڈم بنتا ہے. ایگزیکٹلی. اور سر مینرز دیکھیں کہ وہ پیچھے ہی بیٹھی ہوئی ہیں. یعنی دیکھیں نا، ہمارے میں کوئی ہو تو ہم میں تو تھوڑا سا بھی عہدہ ہو تو ہم کہیں ہیں ایسی کی تیسی، ہمیں پیچھے بٹھایا ان کو تو ہم. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ یعنی دونوں طرف سے کہ انہوں نے بھی کوئی ٹھیک ہے جب تک کہ ان کو پتا نہیں چلا کہ یہ فرسٹ لیڈی ہے. ان کو دیٹس امیزنگ. یہ تو اس میں امیزنگ نہیں ہے، یہ ویسٹ میں تو جو ہے نا یہ شوئنگ آف اور لوگوں کے کندھوں پہ چڑھ کے آگے چھلانگ لگانا اور نمایاں ہونے کا یہ جو بیماری ہے یہ بہت کم ہے ویسٹ میں. بیماری میں اس کو کہتا ہوں، اور یہ انفیکٹ ایک سائیکالوجیکلی باقاعدہ ایک ڈیزیگنیٹڈ قسم کی بیماری ہے جس کی ٹریٹمنٹ ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ کا اپنا جو ڈیو چلیں کچھ مقام ہے اس پہ کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن جس طریقے سے ہمارے ہاں دھکم پیل ہوتی ہے کہ آپ مجھے کوئی ایک فنکشن بتا دیں کسی بھی سطح کا، خواہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کا ہے یا کسی گورنمنٹ کا کوئی فنکشنری کوئی چیز، تو جو جس طریقے سے وہاں پہ لوگ پیچھے کھڑے ہو کے اپنا چہرہ دکھانے کے لیے بےتاب ہوتے ہیں اور اس کے لیے جس عذاب سے وہ گزرتے ہیں، وہ کیمرے کے سامنے تو جو آپ کو نظر آتا ہے اس سے 2000 گنا وہ ہوتا ہے جو ظاہر ہے آپ کو نظر نہیں آتا، جو پس منظر میں وہ محنت کر چکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا پاپڑ بیلے ہوتے ہیں. اس ایون کسی کے ساتھ فائر کھڑا ہے، عمران خان کے ساتھ کون کھڑا ہے. تو یہ پاکستان میں بہت بڑی بیماری ہے، یہ جو سیلف پروجیکشن کا تصور ہے یہ ایک سیکنس کی شکل اختیار کر گئی ہے، اور اس کے لیے جو ہے نا وہ بہت بڑی سائیکالوجیکل میک اپ کی ضرورت ہے، اسکولوں میں کالجز میں پڑھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ خود کو نمایاں کرنے کا یہ کام جو ہے یہ اس کو کوئی اچھا کام نہیں سمجھا جانا چاہیے. ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک. اور میں پڑھی تھی کہ جو سدھا مورتی انہوں نے 13,000 ٹوائلٹس وہاں پر بنوائے. پہلی میرا خیال ہے فرسٹ انجینئر ہیں وہ انڈیا کی، اور جو انہوں نے بچوں کے لیے کتابیں لکھی ہیں نیٹ فلکس تک اس کے اوپر جو سیریز چل رہی ہے. دیٹس گریٹ. اچھا بیرسٹر صاحب، کیونکہ ہمارا جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے اور وہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے آخر کار ان کو جواب دیا ہے، اور اس طرف سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے نوٹس آیا کہ بس اب جو ہے اس میں امینڈمنٹس کی جائیں. تو سر کیا یہ ایشو بہت بڑھے گا اور کیا تعلقات مزید خراب ہوں گے، یا پاکستان اس کے اوپر کیا لائے عمل اپنا اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس میں یہ پریڈکشن کرنا تو مشکل ہے کہ آگے یہ کیا ٹرن لے گا، لیکن بنیادی طور پہ یہ ایشو جو ہے نا یہ تقریباً 20-25 سال سے انڈیا پاکستان کے درمیان ایک بہت بڑا ہارڈ قسم کا ایشو ہے، اور سرپرائزنگلی اس پہ ڈسکشن بہت کم ہوئی ہے. میڈیا پہ ڈسکس نہیں ہوا دونوں طرف جس طرح کے ڈسپیوٹڈ معاملات ہوتے ہیں. لیکن آپ 2000 سے لے کے دیکھیں جب سے جو ہے وہ دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی مختلف چیزوں پہ اعتراضات اٹھائے ہیں، اس وقت سے لے کے تو اس پہ جو ہے ان کے مذاکرات بھی ہوتے رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، جو ہے وہ ایک گرم سرد قسم کی گفتگو جس کو آپ کہتے ہیں وہ بھی ہوتی رہی. اس کے بعد یہ معاملہ جو ہے ورلڈ بینک میں بھی گیا، اس کے علاوہ ایک میں آربیٹریشن میں بھی یہ مسئلہ گیا، اور درمیان میں جو خط و کتابت ہے وہ بھی ہوتی رہی ہے. تو اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ آپ ایک بڑا مسئلہ ایک سیریس شکل میں موجود رہا ہے، لیکن اس کی ڈسکشن اس سطح پہ نہیں ہوئی. اس کو ڈاؤن پلے کیوں کیا گیا، کس طریقے سے کیا گیا، جبکہ دوسرے چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان کو بڑے پیمانے پہ ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ٹریٹی کے ساتھ بہت ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہے نا وہ دونوں ملکوں کے مفاد میں ہیں، اور دونوں ملکوں کے مفاد میں مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی ٹریٹی کرنا، یہ میں آپ کو بتا دوں یہ چونکہ 1960 میں ہوئی ہے، اور اس وقت ظاہر ہے لیڈرشپ بھی ڈیفرنٹ تھی دونوں ملکوں میں، ماحول بھی ڈیفرنٹ تھا، اور نفرت کی جو دیواریں ہیں اور نفرت کا جو سمندر اب موجود ہے یہ اس وقت ابھی تک موجود نہیں تھا، کم از کم 60 میں نہیں تھا. اس کو سپیڈ اپ جو ایکسپیڈائٹ ہوا ہے یہ 65 کی وار کے بعد ہوا ہے.
تو 60 میں جب یہ چیز ہوئی تھی تو یہ ایک مسئلہ تھا. دوسری چیز یہ تھی کہ اس وقت پنڈت جواہر لال نہرو کی جو لیڈرشپ تھی وہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی کے طور پہ ان کی ایک جو ہے وہ اسٹیچر بھی تھا اور احترام بھی تھا دنیا کے ڈیفرنٹ ملکوں میں. تو وہ چیزوں کو بڑے ڈیفرنٹلی دیکھتے تھے. وہ اس طریقے سے نہیں دیکھ رہے تھے کہ یہ جی اس معاملے میں میں یہ کر سکتا ہوں اپنا سائز یا اپنی طاقت استعمال کر کے تو میں کوئی ناجائز فائدہ اٹھا سکتا ہوں تو وہ اٹھاؤں. انہوں نے اس طرح کے بہت سارے ایسے کام کیے جو بڑے حیرت انگیز ہیں. اور آج بھی انڈیا میں جو ہے وہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو پنڈت جواہر لال نہرو کو اس پہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ ان کے اس رویے کی وجہ سے ہم نے بہت بڑا نقصان جو ہے وہ اٹھایا. اس کی میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ جب چین کا مسئلہ آیا یونائٹڈ نیشن میں کہ چین کو جو ہے ویٹو پاور دی جائے تو اس وقت جو ہے وہ انڈیا جو ہے لائن میں تھا. اس وقت انڈیا لائن میں تھا اور دنیا کی بہت ساری قوتیں ایسی تھی جو انڈیا کو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ جو ہے وہ چین کی حمایت کرنے کے بجائے آپ اپنی بات کریں. چونکہ جس آبادی رقبے کے حوالے سے اور ویسے بھی جو ڈیموگرافک انٹرنیشنل آپ کی سچویشن ہے اس کے حوالے سے یہ آپ کا رائٹ بنتا ہے. اگر چین کا بنتا ہے تو آپ کا بھی بنتا ہے. چین اور انڈیا کی آبادی میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے, جیوگرافک لوکیشن ہر چیز, تو اس میں آپ اپنی بات کیوں نہیں کرتے. اور اس وقت جو ہے وہ چین کے خلاف وہاں پہ سوشلسٹ ریولوشن کی وجہ سے ایک بہت بڑا ویسٹرن بلاک جو ہے وہ چین کے خلاف تھا مکمل طور پہ, اور وہ چاہتے تھے کہ انڈیا آگے آئے جیسے آج ایک سچویشن ہے انڈو پیسیفک پالیٹکس کے حوالے سے. تو ہم جو ہے وہ انڈیا کی سپورٹ کرتے ہیں, لیکن پنڈت جواہر لال نہرو نے جو ہے اس پہ ایک پرنسپل سٹینڈ لیا اور وہ دنیا کے جو بڑے لیڈر تھے ان میں سے واحد لیڈر تھے جنہوں نے باقاعدہ اس پہ یہ جو ہے باقاعدہ اس کو ایڈوکیٹ کیا کہ آپ چین کو جو ہے وہ ویٹو کا اختیار دیں. اس کے پیچھے ان کا پرنسپل سٹینڈ یہ تھا کہ یہ چین کا رائٹ بنتا ہے, اور رائٹ اس لیے بنتا ہے کہ ظاہر ہے کہ چین پہلے جو ہے نا تائیوان کی علیحدگی جو حکومت تائیوان میں بنی تھی اس سے پہلے چین کے پاس جو سٹیٹس تھا اس کی وجہ سے یہ چین کا رائٹ ہے, تو یہ ہم نہیں کر سکتے. اور یہ آج تک جو ہے وہ بہت سارے انڈین اس وجہ سے نہرو کو کرٹیسائز کرتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان کے بارے میں پنڈت جواہر لال نہرو کے بارے میں تو لوگوں کا ایون یہاں تک الزام ہے کہ وہ تو اتنے لینیٹ تھے کہ انہوں نے بہت ساری چیزیں پاکستان کے حق میں اس طرح کر دی جو کبھی نہیں ہو سکتی تھی. انہوں نے ایسے ایسے بلنڈر کیے, مثلا جو ہے وہ مسئلہ کشمیر کو یونائٹڈ نیشن میں لے کے چلے گئے, یا پھر یہ انڈس واٹر ٹریٹی بھی جو ان کا ریزیومے ہے پورٹ فولیو ہے اس میں وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ ان کا بہت ہی غلط قسم کا ڈیسیجن تھا چونکہ انڈیا کو اس طرح کی واٹر کی تقسیم کی ضرورت ہی نہیں تھی. دوسری طرف جو ہے وہ ایوب خان تھا جو 1 مین شو تھا, اور 1 مین شو ہونے کی وجہ سے اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ 1-2 لوگوں سے پوچھتا تھا, اس نے کوئی سیکریٹری کوئی اریگیشن کے کسی ماہر سے یا کسی پانی کے ایک جو ہے وہ ڈیپیوٹی سیکریٹری سے کنسلٹ کر کے تو اس پہ سائن کر دیے. لیکن بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس معاہدے کا فائدہ پاکستان کو تھا, چونکہ پاکستان جو ہے نا آپ یہ دیکھیں تو پانی کا جو بہاؤ ہے وہ پاکستان کی طرف زیادہ ہے. دونوں طرف سے دریا جاتے ہیں ظاہر ہے, لیکن جو اصل پانی ہے جو کشمیر سے آتا ہے اور پیچھے جا کے شروع ہوتا ہے تبت سے ہوتا ہوا, وہ پانی پاکستان کی طرف آتا ہے. اور ظاہر ہے آپ اس طرح کی کوئی ٹریٹی نہیں کرتے تو انڈیا جو ہے اتنا بڑا ملک ہے تو وہ اگر چاہے تو وہ کہیں دریاؤں کے رخ موڑ کے کہیں ڈیم اور اس طرح کے بنا سکتا تھا. اس کو ضرورت کیا تھی ٹریٹی کی؟ یہ اس وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو پہ. لیکن یہ بنا, اب یہ جو ٹریٹی ہوئی یہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان واحد ٹریٹی ہے جو کہ 60 سال سے چلتی آ رہی ہے. اس میں کوئی انٹرپشن نہیں ہوئی, درمیان میں 3-4 دفعہ ڈسپیوٹ ضرور کھڑا ہوا, لیکن اس کا جو ریزالونگ میکانزم خود اس کے اندر موجود ہے اس نے اس کو جو ہے وہ ریزالو کر دیا, جس کی وجہ سے اسے دنیا کی ایک اہم ترین سکسیسفل ٹریٹی جو ہے وہ قرار دیا گیا. حالانکہ درمیان میں کچھ بحران بھی تھے جب پانی کم ہو گیا وغیرہ وغیرہ. تو اب آ کے جب یہ لیٹسٹ ایشو شروع ہوا وہ کس بات پہ تھا کہ وہ پاکستان نے اوبجیکشن ریز کیا کہ انڈیا ڈیم بنا رہا ہے جو کشن گنگا جو دریا ہے جو ہمارے ہاں آتا ہے, نیلم اور جیلم بنتا ہے آ کے, اس پہ جو انڈیا نے بنایا, یا چناب پہ جو وہ ریٹل کہتے ہیں اس کو غالباً, وہ جو ڈیم بنانے کی کوشش کی, تو اس کو لے کے تو پاکستان نے کہا کہ یہ جو ہے
خلاف ورزی کر رہا ہے. حالانکہ اگر آپ اس ٹریٹی کو پڑھیں تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. میں نے اس ٹریٹی کو 2 دفعہ اس مقصد کے لیے پڑھا. میں غالباً جنوری یا فروری میں اس پہ ایک پروگرام پہلے بھی کر چکا ہوں. تو اس ٹریٹی میں باقاعدہ ایک میکانزم ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ جس ملک کی طرف سے بھی پانی آ رہا ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے مثلاً ڈیم وغیرہ بنانے کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے. اس میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک پانی جو ہے وہ پاکستان سے ایک دریا بہ کے انڈیا میں جا رہا ہے تو پاکستان اس کا پانی نہ استعمال کرے، بلکہ دریا کو صاف ستھرا کر کے تو مزید بوسٹ کرے تاکہ انڈیا میں جائے. یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو اسی طرح آپ انڈیا سے یہ توقع تو نہیں رکھ سکتے نا کہ کوئی انڈس ریور ہے یا اس کی جو چھوٹی چھوٹی جیسے نیلم ہے یا کشن گنگا ہے اس میں انڈیا یوز ہی نہ کرے اور پانی اٹھا کے آپ کو دیتا رہے. تو یہ تو کوئی معاہدہ نہیں ہوا. تو اس معاہدے میں کلیئرلی یہ مینشن ہے کہ جناب آپ جو ہے وہ اپنی ضروریات کے لیے چھوٹے موٹے ڈیم جو کہ پانی کے بہاؤ کو اور پانی کی ٹوٹل جو آگے فلو ہے اس کو نہیں روکتے. اور ظاہر ہے کوئی بھی ڈیم اس طرح کا جو ہے وہ پانی کے فلو کو اس طریقے سے روکتا نہیں. اس کو ظاہر ہے کمی بیشی ڈیفینیٹلی کرتا ہوگا. جو پانی وہاں پہ یوز ہو گیا وہ اس سے کم ہو گیا. لیکن ظاہر ہے جو آپ کی فرسٹ جو مالک ہے جس کی پوزیشن میں ہے وہ دریا یا وہ جو بھی واٹر ریسورس ہے تو اس کو آپ اس پہ پابند نہیں کر سکتے. ان 2 ڈیموں پہ یہ ڈسپیوٹ ہوا. جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اس وقت جو ہے اس کے اوپر جو سٹینڈ لیا اس کے خلاف انہوں نے کہا جی ہم جو ہے وہ باقاعدہ اس کو رکواتے ہیں، ہم انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جائیں گے، ہم ورلڈ بینک میں جائیں گے وغیرہ وغیرہ. اور اس میں امپارٹنٹ چیز یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے بھی اس ٹریٹی پہ سائن کیے ہوئے ہیں. لیکن اس میں ورلڈ بینک جو ہے وہ اس ٹریٹی میں کوئی جو ہے وہ پارٹی نہیں ہے، چونکہ اس کا کوئی کسی طریقے سے بھی اس میں پارٹی کے حوالے سے کوئی لنک نہیں بنتا. انہوں نے سائن کیے ہوئے ہیں ایز اے بروکر کے. ایک طریقے سے انہوں نے اس انڈیا پاکستان کے درمیان جو مذاکرات ہیں ان کی اتنی ڈیٹیلز تھی اس وقت کی، چونکہ اس کو 9 سال لگے تھے. 1951 میں جو ہے یہ نیگوسیشن شروع ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کے ماہرین کے درمیان، اور جا کے جو ہے وہ اس میں 60 میں سپتمبر میں اس پہ جو ہے وہ سائن ہوئے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پورا ایک ڈیکڑ جس پہ یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے تھے بلکہ مسلسل کام جاری تھا، اور ایکسچینج آف ڈاکومنٹ اینڈ ایکسچینج آف نوٹس اینڈ ایوری تھنگ جو ہے. تو ان ساری چیزوں کی موجودگی میں جو معاہدہ بنا وہ پاکستان نے کہا کہ نہیں جی یہ جو ڈیم ہے یہ آپ نہیں بنا سکتے. ورلڈ بینک کے پاس لے کے چلا گیا. پاکستان نے یہ ایک بہت بڑا بلنڈر کیا، چونکہ یہ ورلڈ بینک کا کام نہیں ہے. ورلڈ بینک جو ہے یہ جو ہے بائی لیٹرل ٹریٹی ہے. دس از ناٹ اے ٹرائی لیٹرل ٹریٹی، یا اس میں کوئی تیسری پارٹی نہیں ہے، یا اس میں کوئی ورلڈ بینک جو ہے آربیٹریٹر نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا اس کا رول ایک بروکر کا رول تھا. وہ لے کے چلا گیا. اب جو ہے وہ ورلڈ بینک نے اس کو اتنا لمبا کیا کہ 6 سال کا عرصہ لگ گیا. اور اس 6 سالوں میں جو کشن گنگا ڈیم تھا وہ مکمل طور پہ تعمیر ہو کے تو اس کا کام شروع ہو گیا بہت عرصہ پہلے. وہ اب ایک فنکشنل قسم کا ڈیم ہے جس کو ظاہر ہے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ڈسمینٹل کریں چونکہ اس کی وجہ سے ہمارا اتنا پانی کم ہو گیا یا بڑھ گیا. تو یہ بلینڈر اس لیے تھا کہ یہ انڈیا نے اس وقت بھی پاکستان کو کہا کہ یہ ایک بائی لیٹرل ٹریٹی ہے، آپ ہم سے بیٹھ کے بات کریں کہ آپ کے کنسرن کیا ہیں. لیکن یہ اس میں لے کے اب ورلڈ بینک نے آگے جا کے تو دونوں کو خوش کرنے کے لیے اب یہ پالیٹکس دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم انڈیا کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ یہ مسئلہ ریزالو کرنے کے لیے کسی ایکسپرٹ کو اپوائنٹ کریں. یہ تھا انڈیا کا مطالبہ. پاکستان کا مطالبہ یہ تھا کہ نہیں جی ایکسپرٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے آپ کسی تھرڈ پارٹی کو ایز اے آربیٹریٹر اپوائنٹ کریں. اور یہ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں نا کہ یہ اس کا پرابلم کیا ہے کہ چونکہ اس میں عوام انوالو نہیں ہے کسی بھی ڈیسیجن میکنگ میں یا پالیسی میکنگ میں، تو جو ڈیسیجن میکر یا پالیسی میکرز ہیں انہوں نے ایک پیٹرن رکھا ہوا ہے. مثلا وہ ہر مسئلہ جو انڈیا پاکستان کا ہے اس میں ایک تیسری قوت کو گھسیٹنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل مسئلہ کشمیر دیکھ لیں جو اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. میرے نزدیک یہ انڈس واٹر ٹریٹی اور یہ جو کشن گنگا ڈیم اور یہ پانی کا مسئلہ ہے اس کا کشمیر کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے. اگر کشمیر میں یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو یہ دونوں کشمیر کو ادھر سے ادھر دھکیلیں اور وہ ادھر سے اس کو ادھر دھکیلیں کہ بھائی تم لے جاؤ ہمیں نہیں چاہیے. یہ ان کو چاہیے اسی لیے کہ اس کے اندر اتنا بڑے جو ہے وہ پوٹینشل ہے
جس پہ یہ ڈیپینڈ کر سکتے ہیں، اس لیے پیار ہے. ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ ایک صحرا ہو، اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. تو ان کا آپس میں کنیکشن دیکھ کے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ سیریس مسئلہ ہے. لیکن بعد میں یہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اس کو کہا کہ جی ہم لے جا رہے ہیں آربیٹریشن کے لیے، جو کہ غلط پالیسی ہے پاکستان کی. ہر مسئلے کو میں تیسرا بندہ ڈھونڈتے ہیں. جس طرح کے مسئلہ کشمیر میں انہوں نے کم از کم 15 جو ہے وہ امریکی پریزیڈنٹس جو ہیں ان کو انوالو کرنے کی کوشش کی ایز آربیٹریٹر. جو آدمی بھی امریکہ کا صدر منتخب ہوتا تھا، اس کو باہر سے پہلا خط اور کوئی عرضی اگر ملتی تھی کسی ریکویسٹ کی، تو اس میں ایک یہ ہوتی تھی ٹاپ پہ جو ہے وہ کراچی سے یا اسلام آباد سے، جب دارالحکومت کراچی تھا، کہ جی آپ انڈیا کے ساتھ ہیں، ہمارا جو ہے آربیٹریٹر کا رول پلے کریں. یہ اگر آپ ریکٹ دیکھیں جو وائٹ ہاؤس کا جو ہے ڈی کلاسیفائی ہوا ہے، تو اس میں ایک کا تو لازم ہے، لیکن ایک پریزیڈنٹ کی زندگی میں 100 دفعہ کے لیٹر بھی ایسے ہیں کہ آپ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ڈسپیوٹ ہے اس میں سالس کا رول پلے کریں. یہ ان کی مینٹالٹی بن گئی. اب انہوں نے یہ ایک مسئلہ جو پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، بھائی یہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے، یو ہیو اے ٹریٹی، تو اس میں پھر سالس کو لے آنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کے اندر ایک میکانزم ہے، وہ خود آپ اگر اس کو پڑھیں انڈس واٹر ٹریٹی کو، تو اس میں یہ ہے کہ ان کیس آف ڈسپیوٹ آپ اس کو ریزالو کیسے کریں گے. تو اس میں بائیلیٹرل نیگوسیشن جو ہے وہ ہے. اس کے بعد اب آپ بغیر بائیلیٹرل نیگوسیشن کے ایک دم جمپ لگا کے تو اس کو لے کے جائیں، تو وہ جو ہے ظاہر ہے انڈیا نے کہا کہ آپ لے کے جائیں جی، یہ ہیگ میں لے گئے. اب اس میں ایک امپارٹنٹ بات یہ ہے کہ انہوں نے ہیگ میں کیا کیا. آپ کہتے ہیں آپ بینکرپٹ ہو رہے ہیں، ملک کلیپس ہو رہا ہے، ہم بینکرپسی کر رہے ہیں، غربت میں ڈوب رہے ہیں، آپ کے لوگ آٹا لینے کے لیے جو ہے 12 آدمی جو ہے وہ مر رہے ہیں. ایک آدمی نے سالن کھانے کے لیے اپنے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. خبر آپ نے پڑھی، یہ جو کی جھگڑا کر تو اپنے بیٹے کو قتل کر دیا، جاوید چودھری کی ویب سائٹ پہ ہے. تو ایسی سچویشن میں آپ جو ہے آپ چلے گئے دی ہیگ میں، جا کے آپ نے کیس دائر کر دیا، اور اس میں آپ نے کیا کیا، ایک انگلش بیرسٹر جو یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ کا لائر اور 5 پروفیسر ہائر کیے. بھائی ایک چیز واضح طور پہ دنیا بھر جانتی ہے کہ کوئی بھی آربیٹریشن جو ہے اس میں اگر دونوں پارٹیز اتفاق نہ کریں تو آپ پوری دنیا کے لائر لے جا کے وہاں بیٹھا دیں، وہ کیا کریں گے؟ دوسری پارٹی کہے گی بھائی یو ہیو نو جورسڈکشن، وی ڈونٹ ایگری وتھ یو، بات ختم. اس پہ انڈیا نے صرف 3 لفظ بولے، اور ان کا کوئی اٹارنی جنرل کے آفس کا کوئی ڈیپیوٹی وہاں پہ آیا ہوا تھا جس کو انہوں نے آنے جانے کا کرایہ دیا ہوگا. تو اس نے بڑی سادگی سے بیٹھ کے کہا کہ جی ہم نہیں آن کرتے آپ کی آربیٹریشن کو، دیئر فور یو ہیو نو جورسڈکشن، اور کورٹ نے اسے ایگری کیا. دوسری طرف انہوں نے 5 پروفیسر بٹھائے ہوئے، لا کے پروفیسر مختلف یونیورسٹیوں سے لے کے، اور ایک بیرسٹر بتایا. آپ کو پتا ہے اس پہ کتنے $1 ملین انہوں نے پے کیے، اور یہ جانتے ہوئے پے کیے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ون دس کیس. یہ انہوں نے کیوں کیا؟ کہ یہ انٹرنیشنل اوپینین کو ہموار کرنے کے لیے کہ یہ پروفیسرز ہیں جی، یہ جا کے لکھیں گے، پیپر شائع کریں گے، فلاں ہوگا تو ہماری بڑی واہ واہ ہوگی کہ جی ہم نے پتہ نہیں کیا تیر مار دیا. تو اب جا کے تو آپ کا وہ کشن گنگا ڈیم بن گیا. اب انہوں نے جواب دیا 3 مہینے بعد انڈیا کو، اور اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ ہم انڈیا کے کنسرن کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. یعنی 100 جوتے اور 100 پیاس، یعنی جو بات 2006 میں ہو جانی چاہیے تھی یا 2015 میں، اس کو اتنا لمبا کر کے تو بلاخر انہوں نے تسلیم کیا کہ ہم کریں گے. یہ کہانی. جی تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اس کے اوپر بڑی تفصیلی گفتگو فرمائی ہے، ان ڈیپتھ آپ نے انالیسس کیس کی کیا ہسٹری ہے اور اب جو کچھ ہوا ہے سارا وہ آپ نے بتایا ہے. تو ہم دوبارہ اس کے اوپر ضرور بات کریں گے مرزا صاحب کہ جب اس کا پتہ چلے گا کہ پاکستان کی طرف سے کیا جواب دیا اور اب کیا ہونے والا ہے. تو سر تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. بہت بہت شکریہ. تھینک یو.